کوئی مانے یا نہ مانے مگر بہت سے لوگ آج کل یہ مانتے ہیں کہ کرپشن سے بڑا جرم نااہلی ہے۔ کرپشن روکی جا سکتی ہے، ختم کی جا سکتی ہے، لیکن کسی نااہل کو اہل بنانا انتہائی مشکل کام ہے۔ کم عقلی بھی برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن نااہل وہ ہوتا ہے جو خود بھی مرتا ہے اور دوسروں کو بھی جینے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ نااہلی کی مثال اس بندر جیسی ہے جس کے ہاتھ اس طرح لگ جائے اور وہ اس کا استعمال نہیں جانتا تو سب سے پہلے اپنی گردن کاٹتا ہے، چونکہ اسے نہیں پتا کہ اس طرح کا استعمال کیا ہے۔ اسے نااہلی سمجھ لیں یا دماغی صلاحیت، یعنی اللہ نے جس کو جتنا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اور طاقت دی ہے اس کا وہ اس قدر ہی استعمال کرتا ہے۔ آج ملک میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو خود آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کے دعوے کر کے حکومت میں آئے، آج آئی ایم ایف کے سامنے چاروں شانے چت کیوں ہو رہے ہیں، وہ بھی ایسی شرائط پر جو کسی بھی طرح قابل قبول نہیں۔ آئی ایم ایف سے قرض کے حصول کو بہت بڑی مجبوری سمجھ بھی لیا جائے، یہ مان لیا جائے کہ بہت بڑی مجبوری تھی، آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا، سابقہ حکومت پھنسا گئی تھی، تو بھی ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ کے مطابق کھلا چھوڑنے کا مطلب تو سیدھا خودکشی ہے۔ جو ڈالر شاید 150 روپے تک جاتا، اب وہ ڈالر کب کتنے کا ہو جائے گا، 150 کا ہوگا، 200 کا ہوگا یا 1000 کا ہو جائے گا، یہ کس کو معلوم؟ کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ڈالر کی پرواز کہاں جا کر رکے گی۔ آئی ایم ایف سے سالانہ 2 ارب ڈالر ملیں گے اور روپے کی قدر گرا کر ہم اپنے قرضے کتنے کر لیں گے، 2 گنا، 3 گنا یا 4 گنا؟ ایسی سمجھداری اور لیاقت کا مظاہرہ کرنے والوں کو کون عقل مند کہے گا؟ آئی ایم ایف آپ کو رقم بھی ایک ساتھ نہیں دے رہا، یعنی 6 ارب ڈالر ملنے ہیں، آپ کو 2 ارب ڈالر سالانہ ملیں گے، اور 6 ارب ڈالر اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ کوئی بڑا کام نہ کر لیں۔ 2 ارب ڈالر سالانہ کا مطلب ڈنگ ٹپاؤ اور کام چلانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس سے تو بہتر ہوتا ہے کہ خان صاحب عوام سے اپیل کر دیتے، خان صاحب کی لوگ سنتے ہیں، خان صاحب نے جب بھی چندہ مانگا لوگوں نے دیا، لوگ ڈیم بچا کے پیسے دے سکتے ہیں تو ملک بچانے کے لیے سب کچھ دے سکتے ہیں۔ جس ملک میں اشرافیہ کی گردن پکڑ کر اربوں ڈالر نکالے جا سکتے تھے، اس ملک میں اشرافیہ کو ایک آنچ نہیں آنے دی گئی، اشرافیہ کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا، لگژری آئٹم اسی طرح کھلی آئی جا رہی۔ اس کے برعکس آئی ایم ایف سے قرض لیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ٹیکس لگے گے، اور ٹیکسوں کا بوجھ کس پہ پڑتا ہے یہ سب کو پتا ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس مڈل کلاس طبقہ دیتا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں، جس سے پہلے ہی انڈائریکٹ ٹیکسوں کی بڑے پیمانے پر وصولی کی جا رہی ہے، اربوں روپے وصول کیے جا رہے ہیں، موبائل پہ، پیٹرول پہ، جی ایس ٹی اور پتہ نہیں کیا کیا میں اور آپ دیتے ہیں۔ اور وزیر خزانہ صاحب یعنی حفیظ شیخ صاحب حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں غریبوں کو بجلی سستی ملے گی۔ اور بھائی بجلی کا استعمال کارخانوں اور انڈسٹریز میں ہوتا ہے، بجلی سے پروڈکشن ہوتی ہے، بجلی مہنگی ہوگی تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی، جس سے کاسٹ آف لیونگ میں اضافہ ہوگا تو مرے گا مڈل کلاس۔ حکومتی ذرائع یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونے سے کاروبار مستحکم ہوگا۔ سوال یہ کہ جب ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری رہے گا، ڈالر یہ نہیں پتا ہوگا آج کتنے کا کل کتنے کا، تو پھر کاروبار کیسے مستحکم رہ پائے گا؟ اس کی سائنس یا تو وزیر خزانہ بتا سکتے ہیں یا پھر میرے کپتان کی معاشی ٹیم۔ اب معاہدے کی خبر جیسے ہی آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا، اس کے بعد سٹاک مارکیٹ کا گر جانا، 10 سالہ تاریخ میں سب سے بری گری مارکیٹ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس معاہدے کے اثرات کیا ہونے والے ہیں۔ آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر کے بدلے ملک کو گروی رکھ دینا کہاں کی دانش مندی ہے؟ سرمایہ کاروں کو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پر اعتراض نہیں، اور شاید کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن ایسی شرائط پر اعتراض ہے، وہ شرائط جس پر ڈالر حکومتی کنٹرول سے نکالنا وہ غلطی ہے جس کا خمیازہ شاید ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ اس سے پہلے آئی ایم ایف سے 18 بار معاہدہ ہوا ہے، لیکن کسی معاہدے میں ڈالر کو حکومتی کنٹرول سے نکال کر مارکیٹ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا گیا۔ تو اصل خدشہ یہی ہے، روپیہ مزید گرے گا اور ڈالر بڑھے گا۔ سابقہ ادوار میں معیشت خراب تھی تو اب ایک خطرناک دلدل بن چکی ہے۔ اس مزید خرابی کی وجہ
حکمران جماعت کی نااہلی اور نا تجربہ کاری کے سوا کچھ نہیں ہے جس نے اسطورے کو سیدھا گلے پر دے مارا۔ ایک فلم آئی تھی پنجاب نہیں جاؤں گی، اس کے بعد ایک فلم آئی IMF نہیں جاؤں گی، تو اس کا وقت تو ختم ہوا۔ ایک خاتون ہے مہوش حیات جنہیں ستارہ امتیاز ملا، یہ فلم ان کی تھی پنجاب نہیں جاؤں گی، اور میرے کپتان تھے جو یہ کہتے تھے IMF نہیں جاؤں گا۔ مہوش حیات بھی نانا کرتے پنجاب پہنچ گئی، اور خان صاحب بھی نانا کرتے IMF کے پاس پہنچ گئے۔ اب کوئی دونوں میں فرق تلاش کرنا چاہے تو اس کی مرضی۔